بسم اللہ الرحمن الرحیم والحوض الذي اکرمہ اللہ تعالی به غیاثا لامتی حق. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمعیات میں سے ایک ہے حوض. حوض کے بارے میں اس قدر احادیث کثیرہ موجود ہیں کہ جو مانوی طور پر تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. تواتر مانوی ان کے اندر پایا جا رہا ہے. الفاظ کے اعتبار سے بعض تو احاد ہیں، بعض حد شہرت کو ہیں، لیکن مانوی طور پر متواتر ہے. تواتر مانوی تک وہ ان کو پہنچی ہوئی ہے. تواتر مانوی یہ ہے کہ الفاظ میں اختلاف ہونے کے باوجود ایک معنی کلی میں مشارکت، اشتراک اور اس معنی کلی میں تواتر ہو. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث میں حوض کا طول و عرض مروی ہے، ایک حدیث میں اس کے اوپر جو پانی کے پیالے ہیں ان کی تعداد مروی ہے، ایک حدیث میں پانی کی رنگت مروی ہے، ایک حدیث میں اس کا مقام مروی ہے. اب چاروں پانچوں حدیثیں الفاظ میں مختلف ہیں، لیکن ساری کی ساری حدیثیں اس معنی میں شریک ہیں کہ حوض ہے تو جبھی تو اس کا بیان ہو رہا ہے. سمجھے؟ تو یہ معنی کلی میں اشتراک. تو مانوی طور پر یہ احادیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو حوض سے نوازا. اب سوال یہ ہے کہ حوض سے کیوں نوازا؟ کہا اکرمہ اللہ تعالیٰ بہ غیاثا لامتہ. قیامت کے روز اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائے گا کہ جب سب لوگ پیاسے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس حوض سے پانی پلائیں گے. یہ تو گفتگو کا خلاصہ ہو چکا. ایک دو باتیں یہاں پر اہم ہیں، وہ سمجھیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ حوض پر حوض کی جو مقدار، حوض کی جو مسافت ہے، اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے روایات کا، جس کی وجہ سے بعض حضرات جو ہیں ان کو اشتباہ پڑ جاتا ہے کہ ایک میں صنعاء سے لے کر فلاں جگہ تک، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک یہ الفاظ ہیں. دیگر احادیث میں مختلف ہیں، لیکن ایک میں اگر کہا جائے بھئی وہ 1000 میٹر ہے، 1000 کلومیٹر ہے یا 1000 میٹر ہے، دوسری میں کہا جائے 900 میٹر ہے، تو باہم یہ متعارض نظر آتی ہیں. جی تو ایسی صورت میں انسان تردد میں پڑ جاتا ہے. تو اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جن احادیث طیبہ میں یہ بیان ہے اس پہ اس کی وسعت کی طرف اشارہ کرنے کا بیان ہے، تحدید مقصود نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ کبھی تحدید مقصود نہیں ہوتی، کثرت کا بیان مقصود ہوتا ہے. ارے بھئی تجھے 10 بار کہا ہے یہ کام نہ کرو، اب یہ گن کر 10 بار نہیں کہا، ہر بندہ سمجھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زائد بار کا کئی بار کہا ہے، کثرت بتانا مقصود ہے. 70 بار تو تمہیں روکا ہے، نہیں سمجھے؟ 70 بار تو اس کو میں بول چکا ہوں. اب ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ کثرت کا بیان مقصود ہے، یہ تحدید مقصود نہیں ہے. یوں ہی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا وہ صنعاء سے لے کر فلاں جگہ تک، یہ اس کی وسعت کا بیان مقصود ہے، وہ تحدید مقصود نہیں، حد بندی نہیں ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایگزیکٹ یہی ہے بالضبط. یہ بات نہیں ہے، یہ اس کی وسعت کا بیان ہے. ایک چیز ٹھیک ہے. دوسری یہ بات ہے کہ بعض روایات میں نہر کا ذکر آتا ہے، بعض میں حوض کا ذکر آتا ہے. تو ان کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ تو ان کو جمع یوں کیا جائے گا کہ وہ جو حوض ہے اس میں پانی اس نہر سے آ رہا ہے. نہر بھی ہے اور حوض بھی ہے. نہر بھی ہے اور حوض بھی ہے. اس حوض میں جو پانی، ظاہر لوگ پی رہے ہیں، حوض کا پانی تو کم ہو جاتا ہے. جب حوض کا پانی کم ہو جاتا ہے
تو پھر پانی جو ہے وہ کہاں سے آئے گا، اس میں پانی مزید کہاں سے آئے گا؟ وہ اس نہر سے آئے گا۔ یہ دو باتیں، یعنی اس نہر کا بھی بیان ہے، حوض کا بھی بیان ہے۔ تو جو نہر ہے وہ پانی اس حوض میں پہنچا رہی ہے اور حوض سے پانی آگے پلایا جا رہا ہے۔ بات سمجھے؟ تیسری چیز یہاں پر یہ سمجھیں کہ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ حوض ایک نہیں، حوض دو ہے۔ ایک میدان محشر میں صراط، جسے پل صراط کہتے ہیں، اس سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور دوسرا جنت میں۔ تو ایک حوض نہیں ہے، دو حوض ہیں۔ یہ بعض اہل علم نے روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ حوض ایک نہیں، حوض دو ہیں، ایک صراط سے پہلے اور دوسرا جنت میں۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور حضرت مولا کائنات ڈنڈا لے کے وہاں کھڑے ہوں گے، حضرت مولا کائنات حوض کوثر پر ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں گے، جو اپنے ہوں گے ان کو پانی پلائیں گے، اور جو دوسرے ہوں گے ان کو ڈنڈے سے ماریں گے۔ حوض کی لکڑی ہوگی، باقاعدہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ وہ حوض ہے جو میدان محشر میں صراط سے پہلے ہے، کیونکہ جنت میں جو اغیار ہیں ان کا جانا ہی نہیں ہے۔ جب اغیار کے جنت میں جانا ہی نہیں ہے، لہذا وہاں پر جو ہے ان کا داخلہ، وہاں پر پہنچنا اس کا تصور نہیں ہے۔ یہ اس حوض کی بات ہو رہی ہے جو صراط سے پہلے حوض ہے۔ یہاں پر اپنے بھی آئیں گے اور دوسرے بھی آنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا اوسج کی لکڑی کا، ٹھیک ہے نا، اوسج کی لکڑی کا ڈنڈا ہوگا، اور وہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ بھئی باقاعدہ جیسے پرائے اونٹ ہوتے ہیں ڈنڈے مار مار کے ان کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے، بھئی تم یہاں کہاں آ گئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذہن میں رکھو نا، وہ دار جزا ہے نا، مہربانیاں ہو گئی نا یہاں پر، مہربانی یہاں ہو گئی ہیں نا۔ یہاں تم نے مخالفت کی، جب بھی تمہیں کھانا بھی ملا، پینا بھی ملا، عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی۔ تم نے دشمنی کی، جب بھی تمہیں بہت کچھ کھانے کو ملتا رہا، تو مہربانی یہاں ہو چکی ہیں، وہاں نہیں ہوں گی۔ حضور کریم ہے، وہاں بھی کریں گے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ باقاعدہ ڈنڈے سے لوگوں کو پیچھے ہانکیں گے، پیچھے موڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میدان محشر میں جہاں شان مصطفی کا اظہار ہوگا، وہاں شان مرتضوی کا بھی اظہار ہوگا۔ آگے چل کے مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ جو لواء الحمد ہے وہ بھی حضور مولا کائنات کے ہاتھ میں دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو حوض کوثر پر بھی ساقی کوثر مولا کائنات ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا یا حضرت عمر فاروق کا یا جناب سیدنا عثمان کا انکار کر دیں، یہ بات بھی مناسب نہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بعض روایات میں خلفائے ثلاثہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک کونے پہ ابوبکر صدیق ہے، ایک پہ عمر فاروق ہے، ایک پہ عثمان غنی ہے، ایک پہ مولا کائنات ہے۔ باقی مولا کائنات کی وہاں پر اپنی شان امتیازی ہوگی، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، بھئی سب کو پینے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس وقت قسیم نار ہوں گے، آپ تقسیم کریں گے، بھئی یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، تقسیم کریں گے باقاعدہ۔ تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ بعض عالم علم نے کہا کہ حوض دو ہیں، ایک حوض ہے صراط سے پہلے اور ایک حوض ہے جنت۔ یہ تو بات ہوگی حوض کی۔ ذہن میں رکھیں، بعض حضرات نے کہا، بلکہ اب تو مشہور ہو چکا، حوض کوثر، حوض کوثر، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، اس کوثر سے مراد وہ حوض ہے، اور حوض ہونا متعین ہے، طے ہے۔ ذہن میں رکھنا یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کوثر کے جو متضمنات ہیں، کوثر کے معنی میں سے ایک حوض بھی ہے، اس میں کوئی بود نہیں، یہ ٹھیک ہے بات۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوثر جو ہے اس کا مصداق فقط وہ حوض ہے،
کوثر کا مصداق فقط وہ حوض ہے، اور انا اعطینا کل کوثر، اس کا مطلب ہے حبیب کریم ہم نے تمہیں حوض عطا فرما دیا، فقط وہ مصداق ہے، تو ذہن میں رکھنا یہ بات کوئی مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس پہ آپ غور کریں، اس میں شک نہیں ہے، بعض روایات میں کوثر کا ذکر موجود ہے، احادیث مرفوعہ میں، ویسے تو یہ تفسیر عطا سے مروی ہے کہ بھئی حوض سے مراد کوثر ہے، لیکن اس کی تائید بعض احادیث مرفوعہ سے بھی ہوتی ہے، یہاں تک بات درست ہے۔ لیکن اب آپ غور کریں اور اس بات پہ توجہ کریں کہ سورہ کوثر کا شان نزول کیا ہے۔ جی لوگوں نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لخت جگر کا وصال ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو بے اولاد ہو گئے ہیں، ابتر ہو گئے ہیں، اب ان کی نسل باقی نہیں رہے گی، نہیں سمجھے؟ اعتراض یہ کیا لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا، اس کے شکرانے میں نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اب غور کریں، لوگوں نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی، نسل مٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو حوض دے دیا وہاں پر۔ یہ بات کوئی بہت زیادہ جڑتی نہیں ہے، بات سمجھے نہیں؟ لوگوں کا اعتراض یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کا اعتراض یہ ہوا مشرکین کا کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر، معاذ اللہ من ذالک، انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ تو اب شان نزول کے لحاظ سے تو کوثر کے معنی یہ ہونے چاہیے کہ حبیب پیارے ہم نے آپ کو انگنت اولاد عطا فرما دی، بے شمار اولاد عطا فرما دی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ابتر یہ ہیں، ابتر آپ نہیں۔ تو اس شان نزول کا تقاضا یہ ہے کہ کوثر کے معنی کثرت اولاد ہو۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ کثرت اولاد ہو۔ اگر کوثر کے معنی یہ ہوں، یعنی فقط کی بات کر رہا ہوں، کوثر کے مضامین میں سے ایک مضمون حوض ہو، یہاں تک تو بات مناسب ہے، لیکن کوثر کے معنی حوض ہونا متعین ہے بغیر کسی اور چیز کے، ذہن میں رکھنا یہ بات مناسب نہیں۔ کیوں؟ شان نزول کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھی آپ ابتر ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو جنت میں حوض دے دی ہے، ہم نے آپ کو قیامت میں حوض دے دی ہے۔ جی تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے بھائی ٹھیک ہے آپ کی اولاد نہیں ہے تو ہم نے آپ کو حوض دے دی ہے، یہ بات ہو سکتی تھی، لیکن آگے فرمایا ان شانئک هو الابتر، جو ابتر ہے فقط آپ کا دشمن ہے، آپ نہیں ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، یہ ترکیب مفید حصر ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ نہیں ہیں۔ بھیا رب فرما رہا ہے حضور کی لخت جگر کا وصال ہو گیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ معاذ الابتر ہو چکے ہیں۔ رب یہ نہیں فرما رہا کہ ہم نے آپ کو اولاد دی، رب فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو جنت میں حوض دے دی ہے، قیامت کے دن حوض دے دیا، اولاد کی بات ہی نہیں کر رہا، اور فرما رہے ہیں کہ صرف وہ آپ کا دشمن جو وہ ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہیں۔ حوض جنت میں ہوگا، قیامت میں ہوگا، اولاد ہوگی تو پھر ابتر کی نفی ہوگی، اولاد کا بیان ہی نہ ہو۔ ذہن میں رکھیں شان نزول اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ کوثر کے معنی کثرت اولاد ہوں، کثرت اولاد ہوں، اور مفسرین کرام نے یہ معنی مراد لیے ہیں، امام رازی نے ذکر کیے ہیں، دیگر مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ کوثر کے معنی یہاں پر کثرت اولاد ہیں۔ حبیب پیارے ہم نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا، تو کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، کوثر کے معنی وہ حوض بھی ہیں، کوثر کے معنی آپ کی امت کی کثرت کے بھی ہیں، کوثر کے معنی متبعین کی کثرت کے بھی ہیں، کوثر کے معنی آپ کی امت میں اولیاء کی کثرت کے بھی ہیں، لیکن شان نزول کے ساتھ جو موافق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ
غور کریں یہ اولاد کثیر کا وعدہ تھا، اور اس اولاد کثیر کا ذریعہ سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا بنتی ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر کا مصداق جو ہے وہ سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا بن سکتی ہے۔ اور شان نزول کو دیکھیں تو اس لحاظ سے سیدہ پاک کو اس کا مصداق بننا چاہیے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے۔ جب فاطمہ عطا کی ہے، اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے آپ کی اولاد کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ آپ کا دشمن ابتر ہے، اور آپ دیکھ لیں دنیا کے چپے چپے پر ہر طرف سادات کرام موجود ہیں، کس قدر سادات کرام کے ساتھ وہ مظالم ڈھائے گئے۔ جی کربلا دیکھ لو، اس کے بعد حضرت سیدنا زید بن علی دیکھ لو، کس قدر سرداران خاندان رسول کو شہید کیا گیا، پھر بھی دنیا بھر کے اندر موجود ہے۔ اور جو دشمن تھے ان کا کوئی ملتا ہے آپ کو بھئی یہ فلاں خاندان کا سپوت ہے، یہ فلاں خاندان کا بیٹا ہے، نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ حوض حق ہے، لیکن حوض کا اور کوثر کا عین ہونا متعین نہیں ہے۔ تفسیر کی گئی ہے کہ حوض سے مراد کوثر ہے، کوثر سے مراد حوض ہے، یہ تفسیر عطا کی ہے، اور احادیث مرفوعہ سے اس کی تائید بھی ملتی ہے، انکار نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوثر کے معنی بالتعجین حوض ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، اور یہ شان نزول کے بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ لوگ ابھی اعتراض کر رہے ہیں، رب فرما رہا ہے کہ تمہیں جنت میں دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا نہ صحیح آخرت صحیح، لیکن یہ کیوں فرمائے نہ شأن اکہو الابتر؟ صرف آپ کا دشمن ابتر ہے۔ جب اولاد کا وعدہ ہم سے نہیں تو فقط وہ ابتر کیسے ہوا؟ تو ماننا پڑے گا یہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کثرت اولاد کا وعدہ تھا۔ اب فصل لربک وانحر میں تو کثرت اولاد کا وعدہ نہیں ہے، وہ تو شکر کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ کوثر میں کثرت اولاد کا وعدہ ہے۔ تو شان نزول کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے موافق یہ ہے کہ نا اعطیناک الکوثر سے مراد اولاد کثیر ہے، کثرت اولاد ہے، اور کثرت اولاد بواسطہ سیدۃ نساء اہل الجنہ و سیدۃ نساء العالمین السیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے واسطہ سے پھر کوثر کا جو مصداق ہے وہ سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا ہے۔ اور حوض جس اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ عزت سے نوازا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو یہ اکرام ہے حضور کا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ وہاں حوض بنا دیتا، آ کے پانی پی جاؤ، وہاں بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مرضی ہوتی ہے جس کو جانے دیں گے جس کو نہیں جانے دیں گے۔ سیرابی تو جب بھی ہو جاتی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، حبیب تو کھڑا ہوگا، ساتھ جو ہے وہ علی کو کھڑا کرے گا، ابوبکر کو کھڑا کرے گا، عمر کو کھڑا کرے گا، عثمان کو کھڑا کرے گا، تو کھڑا کرے گا، اور تو جو ہے نا وہ یہ تیرے حوالے ہے، تو اس کا مالک ہے۔ تو یہ حضور کے اکرام کے لیے فقط سیرابی ملحوظ نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بلکہ حضور کا اکرام مقصود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی آپ کو، آپ کی امت کی سیرابی کے لیے حق ہے۔